صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، جلدی سے مر جائے۔ اس جملے پہ میں بھی بتاؤں گا، جلدی سے مر جائے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ میں نے سوچا اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو داؤد کے حوالے سے باب التزویج فی الابکار، ابو داؤد کے حوالے سے میں بتاؤں، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، بڑی حسین اور خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شادی نہ کرو۔ پھر آیا، پھر پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مت شادی کرو۔ تیسری دفعہ آیا، آپ نے فرمایا شادی مت کرو۔ ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے والی ہو، پیار دینے والی ہو، اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت، تمام امتوں کے اوپر میں فخر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے بیان کروں گا، اے پاک پروردگار یہ میری امت ہے، میں اپنی کثرت دیکھ کر کے میں اپنے رب کے سامنے ذکر کروں گا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یہ حدیث ابو داؤد کی اور صحیح حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے زکریا صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ رونے پیٹنے والے نہ ہوں، ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کم ہو، بال بچے کم ہو۔ نبی تو فرمائیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ٹکراؤ۔ کوئی بد دماغ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی وہ بھی تو حدیث ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، اس حدیث کی انہوں نے کوئی سند نہیں بیان کی ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ زکریا صاحب کے اپنے دماغ کی اپج ہے یا کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہے؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ اور میں بتاؤں، زکریا صاحب کیا بتائیں گے؟ ہم جیسے ادنا طالب علم جو حدیث کے ہیں، جو ہم ہر حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، ہم نے اس حدیث کو ڈھونڈا، ہم نے سوچا دل میں کہ ذرا تحقیق کر لوں۔ لکھنے والے نے ہو سکتا ہے الزام لگایا ہو زکریا صاحب کے اوپر کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن میں نے ڈھونڈا اور دیکھا تو مجھے یہ حدیث ان کتابوں میں ملی جن کتابوں کو محدثین نے ضعیف اور موضوع روایتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں، اس طرح کی حدیث ہیں۔ صحیح روایت چھوڑ کر کے زکریا صاحب موضوع اور ضعیف حدیث روایتیں بیان کر رہے ہیں، ہلکے پھلکے اہل و عیال والے ہوں، بال بچے کم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اب اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اس سے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ زیادہ بچے ہونا یہ عیب ہے، اللہ خوش بختی کی نشانی نہیں ہے، یا اللہ کے محبوب بندے وہ زیادہ نہیں ہوتے جن کے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں بند کر دو، زکریا صاحب کی اس تعلیم کے اوپر جا کے گورنمنٹوں سے کہہ دو فیملی پلاننگ کرنے آئے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دعوے کرتے ہو، گورنمنٹ تو خوش ہو جائے گی اور اچھا بھی ہے، تعداد بھی کم رہے گی۔ اور اگر کبھی کچھ حادثے اس سے ہو گئے، اللہ نہ کرے کچھ ہو گئے، ادھر ادھر ختم ہو گئے، تو سمجھو آبادی ہی کم ہوگی ہمارے ہندوستان پاکستان کی، جس سے لوگ کمریں ٹیڑھی کیے ہوئے گورنمنٹ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے حکومتوں کو تو ان باتوں کو ان کتابوں سے نکال کر کے باقاعدے تبلیغی جماعت والوں کو ترغیب دینی چاہیے، چلو نسبندی کراؤ، کیونکہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ قابل رشک ہے وہ مسلمان جو فیملی پلاننگ کرا لے، نعوذ باللہ اہل و عیال میں ہلکا حکم ہو۔ میرے بھائی، میرے عزیز، یہ تعلیم ہے۔ اور آگے روایت میں ہے جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں، شیخ زکریا صاحب کے اس لفظ مر جائے کے اوپر جو استعمال انہوں نے کیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید شیخ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جلدی سے فطری موت جلدی نہ آئے اور حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو، جلدی اگر فطری موت یعنی اگر فطری موت آ جائے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو، مگر موصوف نے یہ یعنی جلدی سے اسے موت آ جائے تو بہتر ہے۔ موت آ جانا الگ ہے اور جلدی سے مر جانا الگ ہے۔ کیوں؟ موت آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مر جانا
समंदर में अपने आप को नाक बंद करके बैठ जाओ, दरिया में बैठ जाओ, छत के ऊपर से कूद के मर जाना। तो गोया जकरिया साहब कह रहे हैं कि ऐ तबलीगी जमात के लोगों, जल्दी से मर जाओ, मतलब ये अगर फितरी मौत ना आए तो खुदकुशी कर लो। यही तो हुआ, मर जाना यही होता है कि आदमी मर जाता है। मतलब क्या है, यानी कहीं कूद के मर गया, कहीं किसी और से डूब के मर गया, कहीं चाकू मार ली, तलवार मार ली, मर जाए, यही यानी खुद मौत का एहतिमाम कर ले, वो बेहतर यही है उसके लिए, ताकि जन्नत के अंदर वो चला जाए। लेकिन याद रखो, अगर जकरिया साहब के फार्मूले पे अमल करोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी फितरी मौत न मरे और खुदकुशी करके मरे, तो जिन हथियारों से या जिन तरीकों से वो मरा है, वो हमेशा उसी तरह का अजाब उसे जहन्नम में दिया जाएगा। इसलिए हम अदना से तालिब इल्मों से मशवरा ले लिया करो हर बातों में। हम तुम्हें रहनुमाई करते हैं कि इस तरह की बातों के ऊपर अमल नहीं करना कि चाकू मार दो जकरिया हमारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया है, हरगिज नहीं। तो मेरे और आगे बढ़ते हैं, जरा सा छोड़ें आप इस बात को और आगे चलते हैं, जरा सा एक और अकीदा हजरत जकरिया साहब का मुलाहिजा करते हैं। चुनांचे हम मुआहिद मोमिनीन का और अदना से तालिब इल्म होने की हैसियत से हमारा यह अकीदा है और तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि अगर किसी उज़्र शरई की बिना पर कोई नमाज कज़ा हो गई, छूट गई कोई नमाज, टाइम निकल गया, बाद में अगर उसे पढ़ ले आदमी तो वो नमाज अदा हो जाती है कि नहीं? कुरान और हदीस का यही फैसला है। चुनांचे तारीख और सीरत के हवाले से मैं आपको बताऊं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खंदक में मशगूल थे, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आपके साथ थे। चंद नमाजें आपकी वहां कज़ा हो गईं, आपने वक्त के ऊपर उसे कौन सी किताब और सफा नंबर बताना अच्छा होगा कि हल्का फुल्का फ्रेदुवाज हो, हल्का फुल्का परिवार हो। हाँ, परिवार नियोजन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चलता है, और गाड़ियों पे, बसों पे, ट्रकों पे और स्टेशनों पे लिखा बच्चे दो ही अच्छे है कि नहीं? फैमिली प्लानिंग करो, 2 बच्चे खुशी सुखी होते हैं और ये होते हैं। तो ये है फज़ाइल नमाज और सफा नंबर 12, फज़ाइल नमाज सफा नंबर 12। बहरहाल ग़ज़वे खंदक में पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल थे, और सीरत और तारीख के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद नमाजें वहां कदा हो गईं, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अदा फरमाई। ग़ज़वे खैबर से वापस हो रहे हैं, एक सहरा में रुके और हजरत बिलाल हबशी से कहा कि मैं सो रहा हूं और सब सहाबा सो रहे हैं, जब नमाज का वक्त होगा फजर का जगा देना। वो निगरानी में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, हजरत बिलाल भी सो गए। दिन निकल आया, सूरज चढ़ गया और सूरज की शुआओं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद बेदार हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को जगाया और कहा कि क्या हुआ, तुमको हमने कहा था इस काम के लिए और तुम सो गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, जिस जात ने आपके ऊपर नींद तारी कर दी उसी जात ने मेरे ऊपर भी नींद तारी कर दी, मैं भी सो गया। तो उस वक्त अज़ान कही गई, साहबा ने वजू किया और नमाज पढ़ी गई। नमाज कज़ा हुई कि नहीं हुई? कज़ा। अगर किसी उज़्र शरई की बिना पर नमाज कज़ा हो जाए तो हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो अदा कर ले, इंशाअल्लाह उसकी नमाज अदा हो जाएगी, और यही कुरान और हदीस का फैसला है। मगर के बाद मौत है, मगर के बाद अकल पे रोना है, मगर के बाद मगरमच्छ है। आइए मैं आपको बताऊं, खुद जरा तबलीगी निसाब उठाइए, जिन्हें कुरान और हदीस फैलाने वाली जमात कहा जाता है और बाद इलाकों में अल्लाह वाली जमात कहा जाता है। बाद इलाकों में इन्हें गैर शऊरी तौर पर मुसलमानों ने अल्लाह वाली जमात कहना शुरू किया है। ये कहते हैं दीन की प्यारी प्यारी बातें हम बतलाना चाहते हैं, जैसे ही सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, नमाज में अजान फेरता है इमाम, वैसे ही खड़े जाते हैं। दीन की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने वाली जमात बयान की जाती है। जरा वो किताब पढ़िए, देखिए जकरिया साहब जो अमीर हैं और सुर्खील हैं इस जमात के, अपनी किताब के अंदर क्या लिखते हैं। फज़ाइल नमाज सफा नंबर 36 उठा के देखिए, फज़ाइल नमाज सफा नंबर 36। इसके अंदर एक रिवायत ये जिक्र कर रहे हैं जकरिया साहब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जो शख्स नमाज को कज़ा कर दे, वो बाद में पढ़ भी ले,
وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا. غور سے سنیں, یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے بہت ڈھونڈی بھائی میرے, مگر مجھے حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی ہے. سنیے, ملی ہوگی کہیں ضعیف موضوع روایات میں, پر صحیح کتابوں میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملی ہے. کہتے ہیں ایک حقب جہنم میں جلے گا وہ, بھلے وہ اگر اس کی نماز قضا ہو گئی اور بعد میں وہ پڑھ بھی لے تب بھی وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ حقب کون سے پرندے کا نام ہے؟ یہ حقب کیا ہے؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, کتنا جلے گا وہ؟ حقب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے. کتنے برس کی؟ 80 برس کی ہوتی ہے. اور سنو, اور 1 برس 360 دن کا ہوتا ہے. 1 برس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 360 دن کا ہوتا ہے. اور قیامت کا 1 دن 1000 برس کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. ٹوٹل مارا ہے زکریا صاحب نے, دیکھے کیلکولیٹر بڑا کامیاب ہے. اس حساب سے آپ ذہن پہ زور نہ دیں, آپ نہ جوڑیں کہ اب کتنا ہوا, میں بتا رہا ہوں, کلیکشن کر رہا ہوں میں. دیکھیں اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی. 2,88,00,000 برس ہوئی. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہرگز نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے آپ کو, یہ ہمارے نبی کی بات نہیں ہے. زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نماز جس کی قضا ہو گئی بعد میں وہ پڑھ بھی لے تب بھی وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا. اور ایک حقب 2,88,00,000 برس کی ہوئی. یہ تبلیغی جماعت والوں کا جہنم ہے. کن لوگوں کا؟ ہاں, یہ تبلیغی جماعت والوں کا بنایا ہوا اپنا جہنم ہے مخصوص. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث نہیں ہے. اب میں آپ سے آپ کی ایمانی غیرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں ابھی جو میں نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نمازوں کا ذکر کیا ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی چند نمازیں قضا ہوئی تھیں اور آپ نے ادا فرمائی تھیں. ادا فرمانے کے باوجود بھی نعوذ باللہ زکریا صاحب یا جماعت تبلیغ کے لوگ نبی کریم کو اپنے جہنم میں جلائیں گے. پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, بتائیں یہ کتنی بڑی خطرناک اور کتنی بڑی یہودیانہ گفتگو ہے. اور یہ کون لکھ رہا ہے معلوم ہے؟ یہ کوئی جاہل نہیں, یہ کوئی علم اور عقل سے پیدل آدمی نہیں ہے, بلکہ فخر الاماثل, زبدۃ الاولیاء, ہاں, اور قطب الاقطاب, فقیہ دوران, محدث اعظم حضرت شیخ الحدیث دیوبند کے, وہ فرما رہے ہیں. آپ بتائیں اس روایت کی وجہ سے کتنی شخصیتیں مجروح ہو رہی ہیں. خود پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح ہو رہی, اتنی ہو رہی ہے. اس روایت کی روشنی میں حضرت بلال حبشی بھی نماز قضا ہوئی تھی, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. ابو بکر بھی جہنم میں, عمر بھی جہنم میں, عثمان بھی جہنم میں, علی بھی جہنم میں, فاتح خیبر حضرت علی ابن ابی طالب بھی جہنم میں, طلحہ زبیر بھی جہنم میں. غرض جتنے صحابہ جہاد کے لیے گئے تھے اور غزوہ خیبر کی واپسی میں رکے تھے اور ان کی نماز قضا ہوئی تھی اور انہوں نے ادا کیا تھا, زکریا صاحب انہیں جہنم میں پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اور میرا یہ عقیدہ ہے جو انہیں جہنم میں جہنمی سمجھے یا اشارے میں یا کسی بھی طرح سے جہنمی سمجھے, وہ خود جہنم میں جائے گا. وہ ایک حقب نہیں بلکہ 2,88,00,000 برس کے حقب میں جلے گا. وہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے عزیز, میرے دوست, اور میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں تم لال کتابیں پڑھ تم کم از کم ان باتوں کے اوپر بھی غور کر لیا کرو. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا, تو یہ ہے کہ کیا ہے وہ شعر مجھے آ رہا ہے, بڑا پیارا شعر, کہ تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی کیا ہے پہچاننا نہیں آتا. ہاں, تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی پہچاننا نہیں آتا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی پہچانا نہیں آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے
اور تم کہتے ہو کہ ساون ہے، یہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ حدیث اور قرآن کی باتیں ہیں جو اپنے پیغمبر کو بھی یہ کس